تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، اور لو چلا کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور روزے کے سامنے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا کہ میری جان نکل تو جائے پر یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے رحمتوں کے سائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ اور آج کا جو ہمارے پہلے دن کا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت، اور ہمیں رمضان المبارک میں روزے آبزرو کیسے کرنے چاہیے۔ یہ وقت، یہ جو لفظ روزہ ہے، اس کا مطلب کیا صرف بھوک ہی ہے یا اس کی اور بھی معنی ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے اپنے علماء دین سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال پوچھوں گی۔ تو عمران بھائی، آپ سے مطلب پہلا سوال جاننا چاہوں گی کہ روزہ جس کو ہم کہتے ہیں جی ہم نے روزہ آبزرو کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، کیا کیا ہے جی؟ اچھا جی، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور بھوک بھی ہے، کیا روزے سے مراد یہی ہے صرف؟ اور سیدنا غوث اعظم کی جو ولادت ہے وہ آبزرو کیسے ہوا ذرا ساتھ، تو اس پس منظر میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ ٹھیک۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ سوائے ان کو کھڑا رہنے کے، مشقت کے اور کچھ نہیں ملتا۔ کاش کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھ کر روزہ رکھیں گے تو اللہ کی قسم یہی رمضان ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتا ہے، اور پچھلے رمضانوں کے انوار و برکات بھی ہمیں مل سکتے ہیں، اور اس دفعہ کے بھی مل سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسمانی طور پہ تو وہ ہو گیا، روحانی طور نہیں ہوتا سلسلہ۔ اچھا، روحانی طور پر لینا ہے تو اس کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تشریح جو ہے نا لعلکم تتقون، جو بار بار یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا لفظ قرآن پاک میں 250 مرتبہ ہے۔ حسنین کریمین سے پوچھا گیا کہ ساری امت نے تقوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں میں بیٹھ کر سیکھا، تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا
تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ تمہیں رب نے تقویٰ عطا فرما دیا ہے۔ تو ایک تو ہم نے اس کو ٹارگٹ بنانا ہے اپنے بھوک کی، جیسے پلیز جیسے بھوک کو ہم برداشت کرتے ہیں، ایسے اپنے کانوں کو، آنکھ کو، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جیسے ہمارے بڑے گزرے ہیں، جیسے نور بھائی نے بتایا کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، جس طریقے سے وہ نیکیاں کر کے گئے۔ یہ یکم رمضان 488 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور 10 واسطوں سے یہ حسنی ہے، حسنی خاندان سے ان کا نجیب الطرفین، جی نجیب الطرفین ماشاءاللہ۔ اور ان کی 4 خوبیاں میں مختصر عرض کر کے پھر ابن قدامہ کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کرتے تھے مخلوق خدا سے جس کا خدمت کا بیڑا ہمارے بھائیوں میں سے ایک سارم برنی بھائی نے بھی اٹھایا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، یہ لوگوں کی دعائیں لینے والے لوگ ہیں قسم سے۔ فرماتے کہ رب مجھے پوری دنیا کی دولت بھی عطا کر دے تو میں ایک ہی دن میں سارے بھوکھوں میں اس کو تقسیم کروں، اللہ ایک ہی دن میں۔ دوسری بات، طلبہ مریدین بہت زیادہ تھے، ہر ایک کو اتنی اپنائیت دیتے تھے، ہر ایک کو اتنی شفقت دیتے تھے کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار ہے۔ ہمیں ان حضرات کی سیرت کو اللہ کا واسطہ پڑھنا چاہیے اور اپنانا بھی چاہیے۔ تیسری بات، کوئی ایسی مجلس نہیں تھی کہ جس میں پیشہ ور مجرم توبہ کر کے وہاں سے نہ اٹھے، اللہ اکبر۔ اور چوتھے نمبر پہ کوئی ایسی مجلس نہیں تھی ان کی کہ جس میں غیر مسلم اسلام میں داخل نہ ہوتا ہو۔ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مصنف اور ایسا محدث، ایسا مفسر نہیں دیکھا، بلکہ ان کے الفاظ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ما رأت عینا یا احسن خلقا، میری آنکھوں نے ایسے اخلاق والا نہیں دیکھا، اور ولا اوسع صدرا، ایسے وسیع ظرف والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اکرم نفسا، اتنے نرم مزاج میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، ولا الصف قلبا، اتنے رقیق القلب، اتنی محبت دینے والے میں نے نہیں دیکھے، ولا احفظ عہدا وودا، اتنے زیادہ کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے، وعدے کو پورا کرنے والے اور محبتیں بکھیرنے والے میں نے نہیں دیکھے، وَلَقَدْ كَانَ مَعَ جَلَالَةِ قُدْرَتِهِ وَعُلُوِّ مَنْزَلَتِهِ، باوجود اس کے کہ یہ رب نے ان کو رتبہ مقام عطا فرمایا، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی عاجزی کیا تھی، یقف مع الصغیر، ہر چھوٹے کے پاس کھڑے ہوتے اور سلام پیش کرتے، اللہ اکبر۔ اور وَيُؤَقِّرُ الْكَبِيرَ، ہر بڑے کو ادب، ہر بڑے کو اپنائیت، ہر بڑے کو پیار، وَيَبْدَأْ بِالسَّلَام، جہاں جاتے کسی کو سلام کرنے کا موقع نہ دیتے، خود سلام کرنے میں پہل کر دے، عاجزی۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں ہمیں سلام، وہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کر دے۔ یہ اس زمانے میں پروٹوکول نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، اندر نفس مرے ہوئے تھے ان حضرات، اللہ، ہمارے نفس بگڑ چکے، ہم انتظار میں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں حب جا کا نشہ، حب مال کا نشہ، یہ شراب کے نشے سے بھی برا نشہ ہے، سٹیٹس کا نشہ، میں کچھ ہوں، میں عمران، میں نور، میں مدیہ، میں فلاں، نہیں، اس میں کو شیطان نے اپنایا کدھر گیا، اس میں کو فرعون نے اپنایا کدھر گیا، اس میں کو قارون نے، انا ربکم الاعلی، انا خیر من، یہ سب تباہی کی طرف گئے، کس وجہ سے؟ اس میں کی وجہ سے۔ ان حضرات نے اپنی میں کو مارا، اور کس حد تک مارا؟ ولا علم بباب ولا وزیر، کبھی کسی غنی کے پاس نہیں گئے، کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے، رب نے ان کو خود ایسی بادشاہی عطا فرمائی کہ وقت کے بادشاہ بھی ان کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔